انیس جون 2018 کو امریکہ نے اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کے ممبران پر منافق ہونے اور کونسل کے اسرائیل مخالف ہونے کے الزام لگاتے ہوئے کونسل کی ممبرشپ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کی اقوام متحدہ میں سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق منافقانہ ہے اور انسانی حقوق کا مذاق بنا رہی ہے۔ نکی ہیلی نے کونسل کی ممبرشپ چھوڑنے کا اعلان وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا۔ نکی ہیلی نے کونسل کو سیاسی تعصب کی گندگی قرار دیتے ہوئے حیرت انگیز طور پر کہا کہ میں اس بات کو بالکل واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اس قدم کا مقصد انسانی حقوق کی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق 2006 میں قائم کی گئی تھی اور کونسل کو ان ممالک کو ممبر بنانے پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا جن ممالک کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر سوال اٹھتے ہوں۔ اس کونسل کے 47 ممبران 3 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ کونسل کا مقصد قراردادوں کے ذریعے انسانی حقوق کی پامالیوں پر روشنی ڈالنا ہے۔ اقوام متحدہ کی یہ کونسل فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالیوں پر 70 سے زائد جبکہ ایران میں سنی عوام کے حقوق کے خلاف پالیسیوں پر 10 سے زائد قراردادیں پاس کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے ایک بیان میں امریکہ کے حالیہ فیصلے کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کونسل کا ممبر رہے۔ زید رعد الحسین نے امریکی فیصلے کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب ٹرمپ انتظامیہ کو غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والے تارکین وطن کو ان کے بچوں سے علیحدہ کرنے کی متعصبانہ اور ظالمانہ پالیسی کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ زید رعد الحسین کا کہنا تھا کہ امریکہ کے اس فیصلے سے ان ممالک کو پریشانی ہوگی جو دنیا بھر میں انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے امریکہ کی جانب دیکھتے ہیں۔ غور طلب امر یہ ہے کہ امریکہ کے شروع سے اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے ہیں۔ بش انتظامیہ نے 2006 میں اس کونسل کے قیام پر اس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت اقوام متحدہ میں امریکی سفیر جان بولٹن تھے جو اس وقت صدر ٹرمپ کے نیشنل سیکیورٹی کے مشیر ہیں۔ امریکہ اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کا ممبر 2009 میں دوبارہ بنا۔ امریکہ اسرائیل کے وحشیانہ مظالم اور اپنے جارحانہ اقدامات کے تحفظ کے لیے ہمیشہ اقوام متحدہ کی اس کونسل کو تنقید کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ 19 جون کو امریکہ نے اقوام متحدہ کی اس کونسل سے صرف اسرائیل کے وحشیانہ مظالم پر تنقید کی خاطر علیحدگی کی جو انسانی حقوق کے نام نہاد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے منہ پر تماچے کے مترادف ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے امریکہ کی دوسری بار علیحدگی نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ پاکستان سمیت دیگر اسلامی ملکوں میں انسانی حقوق کے نام پر پاکستان اور دیگر اسلامی ملکوں کو بدنام کرنے والی NGOs کے لیے باعث شرم ہے، جنہوں نے انسانی حقوق کو پامال کرنے والے سب سے بڑے ملک امریکہ کے خلاف کبھی کوئی تحریک چلائی، نہ کبھی امریکہ کی افغانستان، شام، عراق وغیرہ میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر کوئی تنقید کی۔ سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کونسل برائے انسانی حقوق سے امریکہ کی حالیہ علیحدگی کے بعد انسانی حقوق کے نام نہاد علم بردار انسانی حقوق کی پامالی کرنے والے امریکہ کے خلاف کوئی تحریک چلائیں گے؟ کیا اقوام متحدہ فلسطین میں انسانی حقوق کو پاؤں تلے روندنے والے اسرائیل پشتیبان امریکہ کی اقوام متحدہ کونسل برائے انسانی حقوق سے حالیہ علیحدگی پر کوئی ایکشن لے گی؟ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔